جو چیزیں ہماری ہیں وہ بھی اصل میں ہماری نہیں، وہ بھی اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. کیا مطلب کہ اس کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں. مثلا یہ ہاتھ کس نے بنایا ہمارے؟ اللہ نے. یہ ہمیں کیوں دیے اللہ نے؟ کیا کرے ان سے؟ کام کرے. کیسے کام؟ اچھے کام یا اس کو ناراض کرنے والے کام؟ اب آزمائش یہی ہے کہ ہاتھ اللہ نے دیے، دیکھا یہ جا رہا ہے کون ان ہاتھوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے اور کون اس کے خلاف، کون اس کے خلاف استعمال کرتا. آنکھیں کس نے دی ہیں؟ انا للہ. ٹھیک ہے، مرنے کے بعد یہ آنکھیں کہاں جائیں گی؟ واپس مٹی میں مل جائیں گی. منہا خلقناکم، اس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم تمہیں واپس لوٹا دیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ نکال لیں گے، پھر پیدا کریں گے. دوبارہ کیوں نکالیں گے؟ تاکہ جس نے ان آنکھوں کو، ان ہاتھوں کو، اس زبان کو صحیح استعمال کیا ہے اس کو جزا دیں، اس کو اچھا بدلہ دیں. اور جنہوں نے اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا، آنکھوں سے حرام چیزیں دیکھی، کانوں سے حرام چیزیں سنی، زبان سے غلط باتیں کی، جھوٹ بولا، چغلیاں کی، غیبتیں کی، دوسروں کو ہرٹ کیا، ستایا، تو پھر کیا ہو؟ ان کو اس کا بدلہ دیں. تو ہر انسان کو آزمایا جا رہا ہے کہ اس کو اللہ نے جو امانتیں دی ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، اب وہ ان کے ساتھ کرتا کیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گارڈز رکھے ہوئے ہیں. کیا نام ہے ان گارڈز کا؟ کرامن کاتبین. وہ کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں. جو کچھ کرتے ہو لکھتے جا رہے ہیں. اور کون لکھوا رہا ہے؟ انا کننا نستنسخ، بے شک ہم لکھوا رہے تھے. کیا اللہ تعالیٰ کو خود نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں؟ پتا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ لکھوا کیوں رہے ہیں؟ سوچے ذرا. اللہ تعالیٰ اپنے علم کے علاوہ ہر شخص کے اوپر ایک نگران ہے، اور وہ اللہ کی نگرانی ہے. اور اس کے باوجود وہ لکھوا رہا ہے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے نہیں میں نے تو نہیں کیا. اور آج آپ دیکھیں دنیا میں بھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگ چھپ کے ویڈیو بنا لیتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا، اور جب وہ کہتا ہے کہ نہیں پچھلے دن ایسے ہی کسی نے کیا. گھروں میں اب کیمرے لگے ہوتے ہیں نا، تو اب وہ کسی نے اسی طرح کا غلط کام کیا، وہ کیمرے میں اس کی تصویر آ گئی، اس کو بلایا گیا کہ تم نے یہ کیا. اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کیا، مجھے نہیں پتا. انہوں نے ویڈیو چلا کے دکھا دی. اب کیا ہوا؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ میں نہیں، جب تصویر بھی آ رہی ہے، ٹائم بھی آ رہا ہے، سب کچھ آ رہا ہے. قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ شرمندگی ہوگی جب منہ بند کر دیے جائیں گے، ہاتھ بولنے لگیں گے. یہ ہاتھ ہیں تو ہمارے پر ہمارے نہیں ہیں، ہمارے وفادار کوئی نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بلوانا ہے تو یہ ہر وقت ہمیں دیکھتے رہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، کیا پکڑتے ہیں، کیا رکھتے ہیں، کیا آن کرتے ہیں، کیا آف کرتے ہیں، اپنا وقت کہاں لگا رہے ہیں. کتنے کتنے گھنٹے یوٹیوب پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور صرف دنیا کے چند پیسے کمانے کے لیے نمازیں، دین، قرآن، ہر چیز بھول کے، خیر، نیکی، آخرت کی تیاری کے کام چھوڑ کے صرف یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں تاکہ اس کے اوپر اشتہار گندے مندے چلے اور اس میں سے ہمیں کچھ پیسے مل جائیں. ویڈیو بنا رہے ہیں گھنٹوں، پھر ایڈٹ کر رہے ہیں گھنٹوں، اور ڈال اس پہ کیا رہے ہیں؟ کوئی کھانے کی ریسیپی ڈال رہا ہے، کوئی ایکسرسائز ڈال رہا ہے، کوئی ادھر ادھر کی سچی جھوٹی باتیں ڈال رہا ہے اور ویوز بنا رہا ہے تاکہ پیسے ملیں. دنیا کی محبت نے انسان کو آخرت سے غافل کر دیا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. الہاکم التکاثر، ایک دوسرے کے مقابلے میں کثرت سے، یعنی مال حاصل کرنے کی خواہش نے تمہیں
لہو و لعب میں مبتلا کر دیا، غافل کر دیا. اتنے غافل رہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، قبر میں پہنچ گئے. دنیا دنیا دنیا، اور نہیں پتا کس وقت چلے جانا ہے، اور آخرت کی کوئی فکر نہیں. دنیا میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں نہیں تھکتے، اور آخرت کا کام تھوڑا سا. جب اتنے گھنٹے تھک کے اٹھیں گے اور بیکار سے کام کر کے، فضول کام کر کے اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ آنکھیں بھی بند ہوں گی اور یون کر رہے ہوں گے، کسی طرح سر سے اتر جائے، کیونکہ نہ پڑھی تو پھر کہیں پکڑی نہ ہو جائے. پر ایسی پڑھی کا کیا فائدہ جس میں نہ اللہ کی یاد ہے، نہ اللہ کی محبت ہے، اور نہ اللہ کے سامنے کچھ عاجزی ہے. تو ہم سب بنیادی طور پر ایک دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ شاید ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، شاید یہ جوانی ہمیشہ رہے گی، شاید یہ رنگ میلے ہمیشہ رہیں گے. نہیں، یہ بہت جلد ختم ہو جائیں گے. اور مرنے کے بعد انسان کیا کہے گا؟ میں دنیا میں کتنا جیا؟ الا عشیۃ او ضحاہا، دن کا ایک حصہ، صبح کا یا شام کا. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے اس وقت کو جس میں ہماری آزمائش ہو رہی ہے، ہم کس طرح گزار رہے ہیں.